بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے دوستوں، آج ہم آپ کے لیے عجائب القرآن، غرائب القرآن جو ہے ہم نے اس کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ پیارے دوستوں، جو ہے ہم اس ویڈیو کے اندر آپ کو جنتی لاٹھی یعنی موسیٰ علیہ السلام کے عصا کے بارے میں اس کی تاریخ بتائیں گے کہ یہ کہاں سے آیا اور کیسے آیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ رہا تو پھر اس کی کیا کیا جو ہے معجزات ہوئے، تو یہ ہم اس سلسلوں میں جو ہے آپ کو بتایا کریں گے۔ پیارے دوستوں، ویڈیو آپ پوری دیکھیے گا۔ یہ ہے کہ ہم جب دنیا کے لیے اتنا وقت نکالتے ہیں تو یہ کہ ہم قرآن میں جتنے عجائبات ہیں اس کو تھوڑا سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں بہت ہی معلومات کا خزانہ ہاتھ آئے گا۔ تو میری آپ سے عرض یہ ہے کہ آپ ویڈیو پوری دیکھیے گا، اور جو ہے ویڈیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی بڑی معلومات جو ہے ہمارے ہاتھ آئے گی۔ جنتی لاٹھی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ مقدس لاٹھی ہے جس کو عصائے موسیٰ کہتے ہیں، اس کے ذریعے آپ کے بہت سے ان معجزات کا ظہور ہوا جن کو قرآن مجید نے مختلف عنوانوں کے ساتھ بار بار بیان فرمایا ہے۔ اس مقدس لاٹھی کی تاریخ بہت قدیم ہے، جو اپنے دامن میں سینکڑوں ان تاریخی واقعات کو سمیٹے ہوئے ہے جن میں عبرتوں اور نصیحتوں کے ہزاروں نشانات ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں، جن سے اہل نظر کو بصیرت کی روشنی اور ہدایت کا نور ملتا ہے۔ یہ لاٹھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قد برابر 10 ہاتھ لمبی تھی، اور اس کے سر پر 2 شاخیں تھی جو رات میں مشعل کی طرح روشن ہو جایا کرتی تھی۔ یہ جنت کے درخت پیلو کی لکڑی سے بنائی گئی تھی، اور اس کو حضرت آدم علیہ السلام بہشت سے اپنے ساتھ لائے تھے۔ چنانچہ حضرت سید علی جویری علیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ خود خوشبودار لکڑی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو عزت والی پیلو کی لکڑی کا تھا، انجیر کی پتیاں، حجر اسود جو مکہ معظمہ میں ہے، اور نبی معظم حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، یہ 5 چیزیں جنت سے اتاری گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ مقدس عصا حضرت انبیاء کرام علیہ السلام کو یک کے بعد دیگرے بطور میراث کے ملتا رہا، یہاں تک کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو ملا جو قوم مدائن کے نبی تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے ہجرت فرما کر مدائن کو لے گئے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی حضرت بی بی سفورہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح فرما دیا، اور آپ 10 برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں رہ کر آپ کی بکریاں چراتے رہے۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام نے حکم خداوندی عز و جل کے مطابق آپ کو یہ مقدس عصا عطا فرمایا۔ پھر جب آپ اپنی زوجہ محترمہ کو ساتھ لے کر مدائن سے مصر اپنے وطن کے لیے روانہ ہوئے اور وادی مقدس مقام طویٰ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی سے آپ کو سرفراز فرما کر منصب رسالت کے شرف سے سربلند فرمایا۔ اس وقت حضرت حق جل مجدہ نے آپ سے جس طرح کلام فرمایا، قرآن مجید نے اس کو اس طرح بیان فرمایا کہ ترجمہ، اور یہ تیرے دہنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ؟ عرض کی یہ میرا عصا ہے، میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں، اور میرے اس میں اور کام ہیں۔ دوسرے کاموں کی تفسیر میں حضرت علامہ ابو البرکات عبداللہ بن احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مثلاً اس کو ہاتھ میں لے کر اس کے سہارے چلنا، اس سے بات چیت کر کے دل بہلانا، دن میں اس کا درخت بن کر آپ پر سایہ کرنا، رات میں اس کی دونوں شاخوں کا روشن ہو کر آپ کو روشنی دینا، اس سے دشمنوں
درندوں اور سانپوں بچھوؤں کو مارنا، کنویں سے پانی بھرنے کے وقت اس کا رسی بن جانا اور اس کی دونوں شاخوں کا ڈول بن جانا، بوقت ضرورت اس کا درخت بن کر حسب خواہش پھل دینا، اس کو زمین میں گاڑ دینے سے پانی نکل پڑنا وغیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقدس لاٹھی سے مذکورہ بالا کام نکالتے رہے، مگر جب آپ فرعون کے دربار میں ہدایت فرمانے کی غرض سے تشریف لے گئے اور اس نے آپ کو جادوگر کہہ کر جھٹلایا تو آپ کے اس عصا کے ذریعے بڑے بڑے معجزات کا ظہور شروع ہو گیا۔ پیارے دوستوں، دیکھا آپ نے کہ یہ جنتی لاٹھی عصا یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہاں سے آیا اور کیسے آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور اس کے کیا کیا معجزات، کیا کیا اس کے کام تھے، اور پھر یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئندہ آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے تو اس عصا، اس جنتی لاٹھی نے وہاں پر کیا کیا معجزات دکھائے۔ تو آئندہ آنے والی ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔